پاک بھارت کشیدگی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ انتونیو گوتریس کی کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش، کہا جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ وزیر اعظم کا UN سیکرٹری جنرل سے رابطہ، پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ پاک بحریہ سرحدوں کی محافظ ہر دم چوکس اور تیار۔ 4 اور 5 مئی کی درمیانی شب بھارتی طیارے P-8I کا سراغ لگایا اور مسلسل نگرانی میں بھی رکھا۔ پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے کمر بستہ۔ اور اسرائیل کے یمن پر بڑے حملے، 30 لڑاکا طیاروں کی الحدیدہ شہر پر بمباری، سیمنٹ پلانٹ پر میزائل داغے، آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ نے حملے میں حصہ نہیں لیا، اسرائیل نے پیشگی اطلاع دی تھی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی، آبی دہشت گردی پر اترایا، دریائے چناب کا پانی روک دیا، سلال ڈیم کے دروازے بند۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے رئیسی میں دریا خشک، ایک دن میں پاکستان آنے والے پانی میں 29,000 کیوسک کی بڑی کمی۔ ہیڈ مرالا پر بہاؤ 34,000 سے کم ہو کر 5,000 کیوسک رہ گیا۔ مودی سرکار نے گزشتہ روز بگلیہار ڈیم سے بھی پانی کا بہاؤ روکا تھا، لیکن گنجائش کم ہونے کے باعث آج ایک گیٹ کھول دیا۔ ارسا کا دریائے چناب میں پانی کی فراہمی روکنے پر تشویش کا اظہار۔ مئی سے 10 جون تک ابتدائی خریف سیزن کے لیے 21% پانی کی قلت متوقع ہے، اعلامیہ جاری۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اٹ از این ایکٹ آف وار، اور اگر وہاں پہ کوئی فیسلٹی بناتے ہیں وہ، تو ہم اس فیسلٹی کو تباہ کریں گے، تباہ کریں گے۔ بالکل پانی روکا جانا بھی اسی میں ایکٹ آف وار میں شامل ہے۔ بالکل ایکٹ آف وار میں میرا خدشہ ہے کہ آئندہ جتنی جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی۔ دریائے چناب میں پانی کی کمی کے معاملے کو اٹھائیں گے، بھارت کو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا آئندہ جنگیں پانی پر ہوں گی، ہماری سالمیت کو خطرہ ہوا تو پھر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، حملہ ہوا تو جواب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اندازے ہیں جنگ LOC تک محدود رہے گی، نریندر مودی اور نیتن یاہو میں کوئی فرق نہیں۔ بھارت کی پھر جگہ سائی، پاکستان سچ سامنے لے آیا، کنٹرول لائن پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پروپیگنڈا جھوٹ کا پلندہ نکلا۔ بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کا LOC کا دورہ، زمینی حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھے، حالات کا مشاہدہ کیا اور مقامی آبادی سے بات چیت بھی کی۔ CNN کے صحافی نک رابرٹسن کی ٹیم کے ساتھ سرچیوار گاؤں آمد، اینی شاہدین نے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کر دیا۔ جعلی مقابلے میں شہید محمد فاروق اور محمد دین کے اہل خانہ کی انصاف کی اپیل۔ عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت نے جھوٹا بیانیہ بنایا، میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے، ہمارے ہاتھ صاف ہے، اسی لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں ہم آواز، قومی اسمبلی سے بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ بھارتی الزامات اور سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی مسترد۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا، پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے مکمل تیار۔ بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ انڈیا مختلف ممالک میں اسپانسرڈ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ قرارداد کا متن، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ عمر ایوب نے کہا پاکستان کبھی بھی اس قسم کے واقعات میں ملوث نہیں رہا، ہمارا پہلگام واقعے سے تعلق نہیں، تحقیقات کا حصہ کیوں بنے؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوشش مسترد، پاکستان کی برطانیہ کو غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات میں شمولیت کی دعوت۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا برطانیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، پاکستان کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہو، حکومت کی اولین ترجیح ملک کی اقتصادی ترقی ہے۔ ملائیشیا بھی پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات کی تجویز کا حامی۔ وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے ایران پیش صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف کا بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر تشویش کا اظہار، سنتاس معاہدہ معطل کرنا ناقابل قبول قرار۔ عباس عراقچی نائب وزیر اعظم سے بھی ملے، اسحاق ڈار نے کہا پاکستان پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، بھارت نے مہم جوئی کی تو بھرپور جواب ملے گا، پہلگام حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اس لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا، بھارتی اقدامات خطے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔
بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان اور چین یک زبان، مودی سرکار کے اقدامات علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ صدر مملکت کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر تشویش کا اظہار، چینی سفیر کا امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ، کہا دونوں ممالک آہنی بھائی ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند، خود مختاری کی خلاف ورزی پر پوری قوت سے جواب ملے گا، آرمی چیف کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی سپہ سالار سے ملاقات، کہا غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہو سکتے، مسلح افواج عوام کی مکمل حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گی۔ نیو یارک ٹائمز کا آرمی چیف کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف، بھارتی جارحیت کے بعد جنرل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کر کے مثال قائم کی، جنگی مشقوں میں ٹینک پر چڑھ کر جوانوں سے خطاب کیا، کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کیا۔ امریکی اخبار کے مطابق جنرل سید عاصم منیر دو قومی نظریے پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا ملک دشمنوں کو واضح پیغام، دفاع ناقابل تسخیر، زمین سے زمین تک مار کرنے والے فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس 120 کلومیٹر تک ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تجربہ انڈس مشقوں کے دوران کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، کہا کوئی اہم حکومتی شخصیت ایوان میں موجود نہیں تھی، کس کو بات سناتے، پاکستان انتہائی نازک اور حساس دور سے گزر رہا ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے بھارتی جارحیت پر کہا کیا حکمت عملی بنائی، بتانے والا کوئی نہیں، ملک اس وقت داخلی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات، گورنر کے پی، وزیر اعلیٰ سندھ اور بلوچستان کی بھی شرکت، موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال، آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر بھی بات چیت۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ، رواں ہفتے سنایا جائے گا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ جرم ہی تھا، منظم تیاری کے ساتھ فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، جناح ہاؤس حملے میں غفلت برتنے پر محکمانہ کارروائی ہوئی، پاک فوج کے 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پنشن اور مراعات ریٹائر کیا گیا۔ اٹارنی جنرل کے دلائل، جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، کیا بغیر پنشن ریٹائر ہونے والے جنرل کور کمانڈر لاہور تھے؟ کیا کور کمانڈر لاہور ٹرائل کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے؟ یہی تو بات ہے، آپ جواب نہیں دے سکتے، بہتر ہے یہ باتیں نہ کریں۔ 9 مئی مقدمات میں ATC راولپنڈی کا بڑا فیصلہ، اعتراف جرم پر 20 ملزمان کو سزا، 6 ماہ قید بامشقت اور 50 ہزار روپے فی کس جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ 6 ملزمان اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک، جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ شرح سود میں 1% کمی، 12 سے کم ہو کر 11% پر آ گئے، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی میں مسلسل کمی شرح سود میں کمی کا سبب بنی، توقع ہے زر مبادلہ ذخائر جون 2025 تک بڑھ کر $14 ارب ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھارت سے واپس آنے والے مریضوں کے مفت علاج کی ہدایت، ٹرانسپلانٹ اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج کا خرچ پنجاب حکومت اٹھائے گی۔ مریم نواز نے کہا بھارت سے آنے والے مریضوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ $36 ارب کا اسکینڈل، خیبر پختونخوا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شدید گرما گرمی، اسپیکر بابر سواتی نے حکام کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا، بدھ تک رپورٹ طلب کر لی، کہا مسئلہ 36 ارب کا نہیں 200 ارب کا ہے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے ہمارے ادارے کتنی بدعنوانی کر رہے ہیں۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں افسوسناک واقعہ، دم گھٹنے سے 4 بہنوں سمیت ایک ہی خاندان کی 6 بچیاں جاں بحق، لڑکیاں کھیلتے ہوئے گندم کے ڈرم میں چھپ گئی تھیں۔ اور ملتان میں 2 پارٹنرز کا مقابلہ، بابر اور رضوان کا ٹاکرا، PSL میں ملتان سلطانز کی پشاور زلمی کے خلاف بیٹنگ جاری،
میزبان ٹیم کے لیے میچ محض رسمی کارروائی، پشاور کے پاس پوزیشن بہتر بنانے کا موقع۔